لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی معزز و محتشم اساتذہ کرام، سامعین محترم، آج اس بندہ ناچیز کو جس عظیم الشان موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان سخن ہے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی. اللہ رب العزت اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعمرک، اے حبیب آپ کی عمر کی قسم. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے میرے حبیب کی عمر کی قسم لام کے ساتھ کیوں کھائی؟ حالانکہ قسم کے لیے اور بھی تو حروف ہیں. قسم کے لیے با بھی آتا ہے، قسم کے لیے واو بھی آتا ہے، قسم کے لیے تا بھی آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے حبیب کی عمر مبارک کی قسم لام کے ساتھ کیوں خاص کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لام کے اندر ایک تو قسم والا معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا معنی اس کے اندر خصوصیت والا معنی پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے میرے حبیب کی عمر مبارک کی قسم لام کے ساتھ ذکر کر کے یہ بیان کر دیا، یہ واضح کر دیا کہ میرے محبوب کی عمر کوئی عام عمر نہیں ہے، میرے محبوب کی زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کی زندگی بے مثال ہے. میرے محبوب کی زندگی میں خاصیتیں ہیں. سامعین محترم، امام بحیقی، امام ابو نعیم اور دیگر ائمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ما خلق اللہ وما ذرا نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما حلف اللہ بحیات احد قط الا بحیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی معزز جان پیدا ہی نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی مبارک زندگی کے سوا کسی اور کی زندگی کی ہرگز قسم نہیں فرمائی. ارے یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے حبیب کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حبیب کی قرآن میں کتنی مرتبہ قسمیں اٹھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ میرے محبوب کی عمر کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے، میرے محبوب کی عمر میں اتنی عظمتیں اور برکتیں ہیں. ارے میرے محبوب کی عمر کی شان یہ ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے اور آپ کی اس عمر کی عظمتیں لوگوں کو بتائی جائے. سامعین محترم، میرے محبوب کی عمر کیوں کر عظیم نہ ہو کہ خود رب ذوالجلال اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، باعث عظمت اور رفعت ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حضور کو ایک یہ شان یہ بھی عطا فرمائی جو کسی بھی اور نبی کسی بھی رسول کو عطا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کیا عطا کیا جو حضور تقسیم فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب خود رب ذوالجلال اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں دیتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، دنیا کا سارا علم بھی دیا، دنیا کے سارے خزانے بھی دیا، شفاعت بھی دی، کوثر بھی دی، امت کی کثرت بھی دی، دین مسلمان دشمن اسلام پر غلبہ بھی عطا کیا۔ الغرض اتنی نعمتیں، اتنی خوبیاں عطا کی کہ کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا۔ یہ یا تو دینے والا خدا کو معلوم ہے یا دینے والے مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ سامعین محترم، یہ میرے حبیب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا کیا، آپ کو اتنا عطا کیا کہ آپ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی بکریاں طلب کی تو آپ نے اسے عطا کر دی۔ وہ شخص اپنی قوم میں آیا اور پکار کر کہنے لگا فواللہ ان محمدا لیعطی ما یخاف الفقر، کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقیری کا خوف ہی نہیں رہتا۔ سامعین محترم، اگر ہم حضور کی امتیازی شانوں کی بات کریں، اگر ہم حضور کی امتیازی شانوں کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی عظمت اور بلند شان عطا فرمائی جو کسی بھی نبی کسی بھی رسول کو ہرگز نہیں عطا فرمائی۔ آپ کی وہ شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو براہ راست اپنا دیدار کرایا، براہ راست اپنی زیارت کرائی۔ ارے وہ دیدار کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے، وہ دیدار کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار التجا کرتے رہے، ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مدنی لجپال کی، جب باری آئی اللہ کے حبیب کی، جب باری آئی اللہ کے رسول کی، جب باری آئی اللہ کے محبوب کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو خود عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرایا اور قرآن مجید میں بیان فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور ہر لامکان کی سیر کرائی۔ پھر لامقام ہے جو محب اور حبیب کی ملاقات ہوئی اس کو بھی میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج عالم لامکان کے کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر اللہ رب العزت میرے حبیب سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر جلوہ حق اور میرے حبیب کے درمیان صرف 2 مقداروں کا فاصلہ رہ گیا، صرف 2 مقداروں کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے حبیب کی، کیا شان ہے میرے محبوب کی کہ آپ نے اپنے رب کو براہ راست دیکھ کر کلام فرمایا۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک شان یہ بھی عطا فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر، تمام نبیوں پر ایک فضیلت یہ بھی ملی، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
فضلت على الأنبياء بستة فضلت على الأنبياء بستة أعطيت جوامع الكلم أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الأرض وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. کہ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر تمام نبیوں پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی. مجھے جامع الفاظ دیے گئے، میری ہیبت سے مدد کی گئی، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی، میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی. پھر دوسرے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اللہ اللہ کیا شان ہے میرے محبوب کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، کسی کو قوم لوط کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو کسی کو قوم ہود کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. لیکن اللہ کے حبیب کی کیا شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، چرند و پرند کے لیے ہی نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اور قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت. سامعین محترم، اگر ہم حضور کی شان بیان کرنا چاہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم جتنی بھی حضور کی شان بیان کریں کم ہیں. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ